بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، آج 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، یہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب نامہ جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جامع قرآن کریم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی میں سے ہیں جنہوں نے پہلے مرحلے میں اسلام قبول فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خصوصیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر مکمل اعتماد فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے فرمایا کہ فلاں فی الجنہ، اور خوشخبری دی شہادت کی بھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے مشورے کے بعد امیر المؤمنین و خلافت المسلمین سن 23 ہجری میں منتخب ہوئے۔ آپ کا جو زمانہ کار رہا ہے تقریباً 12 سال رہا ہے۔ ان 12 سال میں آپ نے بڑے فتوحات بھی کیے ہیں، لیکن 6 سال جو آخر کا ہے وہ بڑا ہی ناخوشگوار حالات کا ہے۔ اسی میں آپ کو بڑا سنگین حالات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 35 ہجری میں شہید کر دیا گیا، لیکن آپ نے جو فتوحات حاصل کیے ہیں وہ خراسان ہے، قفقاز ہے، کرمان ہے، سیستان ہے، اور قرآن کریم کو تو آپ نے مکمل جمع فرمایا ہی ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیع بھی فرمائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار کارنامے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے یا پہلے مرحلے میں اسلام قبول کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نورین کا لقب بھی ملا ہے، وہ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک کے بعد دیگر آپ نے نکاح فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال مکمل آپ نے امیر المؤمنین خلافت المسلمین رہے۔ آخر میں 35 ہجری کو سن 35 ہجری اور 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔